نقشبند حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری پہ انہوں نے وہ حسن رسول کا رنگ چڑھایا، حضرت خواجہ علاؤالدین پہ انہوں نے حسن رسول کا رنگ بخشا، حضرت خواجہ یعقوب چرخی کو وہاں سے یہ رنگ ملا، خواجہ عبید اللہ احرار کو وہاں سے یہ رنگ ملا، خواجہ درویش محمد کو وہاں سے یہ رنگ ملا، خواجہ محمد صاحب کو اور خواجہ محمد صاحب سے رنگ ملا، خواجہ درویش محمد کو خواجہ درویش محمد سے رنگ ملا، خواجہ اونگنگی کو اور وہ حسن رسول کا رنگ خواجہ اونگنگی سے برے صغیر میں آیا ہے تو خواجہ باقی باللہ کے ذریعے سے آیا ہے، اور خواجہ باقی باللہ نے جب وہ رنگ چڑھایا تو سیدنا مجدد الفسانی کے سینے کو حسن رسول کا کنجیلا بنا دیا، اور مجدد الفسانی نے سرحد میں بیٹھ کے جدھر نگاہ کی ہے لاکھوں کے دلوں پہ حسن رسول کا رنگ چڑھا دیا۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی تک یہ حسن رسول، یہ حسن چلا کہاں سے؟ غار ثور میں جو حضور نے خاص رنگ چڑھایا ہے، اہل مدینہ سے منوایا ہے، وہی رنگ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ سرہند شریف پہنچا حضرت سیدنا مجدد الفسانی، قیوم زمانی، شہباز لامکانی، واقف اسرار حقانی، اور بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، لوگوں نے نام سنا ہے شیخ احمد سرہندی، لوگوں نے نام سنا ہے سیدنا مجدد الفسانی، پر بہت کم ہے جو جانتے ہوں کہ کس ہستی کا نام ہے مجدد الفسانی۔ وہ بھی کوئی انسان ہے جسے اپنے موسم کی قدر ہی نہ ہو، وہ بھی کوئی انسان ہے جسے اپنے موسم کی قدر ہی نہ ہو۔ جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رد رفاقت کی شرح میں لکھتے ہیں، آج بر صغیر کے اندر مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، مدرسوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور خانقاہوں میں اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، تو یہ فیض ہے شیخ احمد سرہندی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں، اگر فتنہ اکبری کے سامنے شیخ مجدد الفسانی سیسا پڑائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے نہ ہوتے اور فتنہ اکبری کا گلا جمع نہ کرتے تو بر صغیر سے مسجدیں مٹا دی جاتی، خانقاہیں خاموش ہو جاتی، اور مدرسوں میں قرآن نہ پڑھایا جاتا۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، آج اگر یہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو یہ فیض ہے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کا، اور اپنے تو مانتے ہی ہے، پر فضیلت وہ ہے جس کو دشمن بھی۔ مودودی صاحب نے لکھا ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، نہ ماننے والے بھی جس کو مانے۔ ابو لالا مودودی لکھتا ہے کہ اگر شیخ احمد سرہندی نہ ہوتے تو بر صغیر سے اسلام کی تحریک کو ختم کر دیا جاتا۔ انہوں نے اکبری فتنے کے سامنے مضبوط دیوار بن کے، مضبوط چٹان بن کے اس فتنے کو ختم کیا ہے اور دین محمدی کو عام کیا ہے۔ اقبال نے کہا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، تھی جس کے نفس گرم سے گرمی احرار، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار۔ ایک سورج آسمان پہ چمک رہا ہے، اور اقبال کہتے ہیں یہ بھی تو دیکھو شیخ احمد سرہندی کے مزار سے کیا نور نکل رہا ہے، مطلع انوار، اس قبر سے نور ظاہر ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ذہن کے مطابق حضرت مجدد صاحب کی شان کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کی رفتوں کے مطابق نہیں سمجھتے۔ شاہ غلام علی دہلوی آپ کے مکتوبات میں ہے، کہتے ہیں میں جب سوچتا ہوں حضرت مجدد صاحب کی شانوں کو تو میری عقل کا پرندہ تھک جاتا ہے، اڑ نہیں سکتا مجدد صاحب کی پرواز کے ساتھ۔ شاہ غلام علی دہلوی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میری عقل حیران ہو جاتی ہے، میں حضرت مجدد الفسانی کی رفتوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز ہمارے محسن ہیں، اور اتنی وفا تو کتے میں بھی ہوتی ہے کہ اپنے مالک کا احسان مانتا ہے۔ یہاں ہندوستان میں بر صغیر میں اسلام کی اشاعت میں اور ہم تک اسلام پہنچانے میں ایک مضبوط نمایاں کردار، ورنہ خواجہ خواجگاں کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ حضرت داتا صاحب کی محنتوں کو ضائع کرنے کے لیے ہندو کمر بستہ ہو چکے
مجدد صاحب نے وہ سارا ان کے سارے جو لائے عمل تھے اس کو خاک میں ملا دیا اور عظمت محمدی کا پرچم بلند کر دیا۔ میرا موضوع حضرت مجدد صاحب کی شخصیت نہیں، ورنہ میں اس پر گفتگو کرتا۔ میرا موضوع تو آپ کی اولاد امجاد ہے۔ درخت اپنے پھل سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ آئے سنیں حضرت مجدد صاحب کی اولاد کی شان، جن کے بیٹوں کی، جن کے پوتوں کی یہ شان ہے، تو خود حضرت مجدد صاحب کی شان کیا ہو گئی۔ آپ کے جو جانشین ہیں وہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ شجرہ میں ہم جو نام حضرت سیدنا مجدد الفسانی کے بعد پڑھتے ہیں وہ ہستی مصدر فیوز و برکات حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 11 شوال 1007 ہجری سوموار کے دن حضرت خواجہ محمد معصوم کی ولادت ہوئی۔ کون سا دن ہے؟ سوموار۔ کیسی سنت رب ان کی پوری کروا رہا ہے۔ خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ جو حضرت مجدد صاحب کے صاحبزادے ہیں اور آپ کے جانشین ہیں، ان کی ولادت ہوئی 1007 ہجری، یہ سن ہے، اور دن جو ہے سوموار کا دن ہے، شوال کی 11 تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مکتوب میں فرمایا کہ محمد معصوم کی ولادت سے ہمیں بڑی برکتیں ملی، اور فرماتے ہیں کہ محمد معصوم کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد جب میں دہلی گیا اور حضرت خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے خاص عنایات فرمائی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ محمد معصوم کی ولادت کی برکت کی وجہ سے۔ بعض وجود بڑی برکت والے ہوتے ہیں، بعض وجود بڑی برکت والے ہوتے ہیں، اس پر احادیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا بعض عورتیں بڑی برکت والی ہوتی ہیں، یعنی شادی کر کے گھر میں لاتے ہو تو اس کے آنے سے برکت ہو جاتی ہے۔ بعض نوکر بڑی برکت والے ہوتے ہیں، مالک کو نہیں پتا ہوتا پر اس غلام کی وجہ سے، اس نوکر کی وجہ سے مالک پہ کرم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں تمہارے غلاموں کی وجہ سے تمہارے اوپر کرم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو وجود کی برکت ہے یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام کی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ بعض وجود بڑی برکت رکھتے ہیں۔ سیدنا مجدد الفسانی فرماتے ہیں محمد معصوم کی ولادت سے ہمیں بڑی برکتیں ملی، اور ذرا دل تھام کے سننا حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں 3 سال کی عمر میں میرے بیٹے محمد معصوم نے وہ کلام کیا ہے، اس کی زبان سے وہ جملہ نکلا ہے جو اولیاء کی زبان سے انتہائی مقامات پہ جا کے نکلتا ہے۔ 3 سال کی عمر میں، اور وقت نہیں کہ میں آپ کو فارسی اشعار سناؤں، بس تشریح کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت مجدد صاحب نے فارسی کچھ اشعار اس پر لکھے۔ ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ زلیخا کا عشق جب کمال پہ پہنچا تو ہر چیز میں اسے یوسف ہی نظر آ رہا تھا، ہر چیز میں زلیخا کو یوسف ہی نظر آ رہا تھا، اور وہ ہر شے کا نام یوسف ہی رکھتی جاتی تھی۔ میرے بیٹے محمد معصوم نے، حضرت سیدنا مجدد الفسانی فرماتے ہیں 3 سال کی عمر میں وہ کلام کیا ہے جس سے پتا چلتا تھا کہ اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے انوارات نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک مقام پہ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سے نسبت اخذ کرنے میں محمد معصوم کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح صاحب شرح وقایہ نے لکھا کہ میرے دادا وقایہ لکھ رہے تھے، فقہ کی معروف کتاب ہے، اور علم دین کی اشاعت میں ترویج میں اس کا خاص مقام ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جس طرح صاحب شرح وقایہ نے لکھا ہے کہ میرے دادا کتاب لکھ رہے تھے تو میں کتاب یاد کر رہا تھا، ادھر کتاب کی تحریر مکمل ہوئی، ادھر میں نے وہ پوری وقایہ حفظ کر۔ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں ادھر ہم پر وہ انوارات
معصوم ان کو اخذ کر رہا ہے، یعنی چھوٹی عمر سے ہی سلوک کے مدارج کو آپ نے طے کر لیا۔ 16 سال کی عمر میں علوم ظاہری میں تکمیل ہو گئی۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 16 سال کی عمر ہے، اپنے وقت کے یگانہ روزگار عالم بن چکے ہیں۔ علوم نقلیہ کی قرآن و حدیث کے متعلقہ جو علوم ہیں ان میں آپ مکمل عالم بن چکے تھے 16 سال کی عمر میں۔ اور پھر آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا، حفاظ بھی یہاں بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے قرآن حفظ کرتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 مہینوں میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اب آگے تشریح آپ خود کر لیں کہ 3 مہینوں میں اگر پورے حافظ ہوں تو روزانہ وہ کتنی منزل، روزانہ وہ کتنا سبق پڑھتے تھے اور کتنی منزل کرتے تھے کہ 3 مہینے میں آپ نے الحمد سے والناس تک پورا قرآن مجید حفظ کیا۔ اور پھر آپ رمضان شریف میں مصلی بھی سناتے تھے، اور آپ کی آواز میں ایک ایسا سوچ تھا کہ جب حضرت مجدد الفسانی کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم نماز میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تو لوگ دور و نزدیک سے سننے کے لیے آتے تھے، اور سرحان شریف کی اس مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی نمازیوں کو۔ اور پھر سلسلہ اولیاء سے محبت کرنے والوں ذرا توجہ سے سننا، حضرت خواجہ محمد معصوم نماز تراویح میں قرآن پڑھتے تھے، سکھ اور ہندو آ کے سنتے تھے۔ مسجد سے باہر بیٹھے خواجہ صاحب کی آواز آتی ہے، روتے ہیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں نہ جانے ان کی آواز میں سوز کیا ہے کہ دل تڑپ اٹھتا ہے، گھروں میں چین نہیں ملتا، چلے چل کے خواجہ صاحب کی تلاوت سنیں۔ اور کئی ایسے ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب کی وہ تلاوت سنتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، ہلکا بگوش اسلام ہوتا ہے۔ اور آپ کے اپنے ملفوظات میں ہے، فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کا بڑا لطف ہے، لیکن سب سے اعلیٰ لطف یہ ہے کہ نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے۔ یہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں ہے، فرماتے ہیں نماز کے اندر قرآن پڑھنے کا لطف ہی نرالا ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے جو عظمتیں بخشی، وقت کے بادشاہ آپ کے دربار میں آتے تو غلام بن کے کھڑے ہوتے تھے۔ جہانگیر کی اولاد آپ کی مرید ہے، شاہ جہان بیعت ہے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح اورنگزیب عالمگیر وہ بھی آپ کی بیعت ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کا دربار لگتا ہے تو کئی راجے مہاراجے غلام بن کے کھڑے ہوتے ہیں، ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی نواب آتے ہیں تو اورنگزیب کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، شاہ جہان کے سامنے کئی امیر، کئی نواب، کئی راجے مہاراجے ادب سے غلام بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پر اے شاہ جہاں، تو بھی کسی کے سامنے غلام بن کے کھڑا ہوتا ہے؟ شاہ جہاں کہتے ہیں ہاں سرہند جاتا ہوں تو خواجہ محمد معصوم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کہتا ہے کہ ہاں میں جب شاہ جہان کو وقت کم ملا ہے وہ تھوڑا آپ کی صحبت میں رہا ہے، لیکن زیادہ وقت جو اورنگزیب عالمگیر ہے وہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آتا رہا۔ اورنگزیب عالمگیر درویش صفت بادشاہ وہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر ہو کے عاجزانہ شان سے کھڑے رہتے۔ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا، بڑا پیارا شعر ہے، دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ نعت کا شعر ہے، بہت اعلیٰ شعر ہے، اپنی ایک کیفیت ہے کہ تنہائی میں بیٹھا ہوں اور آپ کو یاد کر رہا ہوں، پر میں جن ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں ان کا مشرب دوسرا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں اور تنہائی میں آپ اللہ کی یاد کر رہے ہوں، اللہ کے رسول کی یاد کر رہے ہوں، یہ بھی بڑا کرم ہے۔